کوئی حکایت ہو، ممکن ہے واقعاً کوئی چیز ایسی ہوئی ہو، لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی علاقے میں گیا، وہاں قبرستان میں اس نے دیکھا کہ عمر لوگوں کی بہت کم ہے. مثلا قبر پہ لکھا ہے 8 سال، 12 سال، 15 سال. تو اس نے جب جا کے اس دیہات کو دیکھا جس کا وہ قبرستان تھا، تو وہاں لوگ لمبی لمبی عمروں کے تھے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے اوپر کوئی وبا آئی تھی پچھلی نسل میں کہ 15 سال میں لوگ مر گئے، 12 سال میں لوگ مر گئے، اس نسل میں تو سب بوڑھے بھی ہیں یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی وبا نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ یہ جو قبریں ان میں 12 سال لکھا ہے، 15 سال لکھا ہے، 20 سال لکھا ہے، تو سب جوانوں کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ قبروں کے اوپر فزیکل زندگی نہیں لکھتے، ہم کارآمد زندگی لکھتے ہیں. ہم قبروں پر وہ زندگی لکھتے ہیں جو اس نے اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے گزاری ہے، اتنی زندگی لکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھتے. تو اس لیے کسی کے اگر 15-20 سال ہے نا، تو یہ تو بہت ہے، آسان نہیں ہے. تو خیر ہم لوگ تو نوزاد ہی مر جائیں. تو اس نے کہا کہ تم لوگ تو بہت عجیب ہو. تو کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ کہ اللہ رزق دے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اس طرح کی حکایت ہے. کہا مشکل نہیں آتی؟ کہتے مشکل آتی ہے. مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا پوری ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کی ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو کہنے لگا کہ کیا تمہارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں ہمارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے. کہنے لگا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی. کہنے لگا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم تو جو دعا مانگتے ہیں دعا پوری ہو جاتی ہے، تو تم لوگ یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب یعنی دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کیوں ہو. تو ایک کیس آیا، ادھر ایک کیس آیا، اور اس میں وہ جو بڑا تھا گاؤں کا وہ بیٹھا پنچایت کے لیے مثلا فیصلہ کرنے کے لیے. تو کیس جو آیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی اس نے مجھے ایک کھیت بیچا تھا، میں نے اس کو پیسے پورے دیے، میں نے اس سے کھیت لے لیا. کچھ دن پہلے کھیت کے اندر سے ذخیرہ نکل آیا، ایک ذخیرہ نکل آیا. اب ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا. تو اس نے جو باہر والا تھا اس نے کہا میں سمجھ گیا جھگڑا کیوں ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں دیکھو ابھی. تو اس نے کہا جھگڑا کیا ہے؟ کہنے لگا جھگڑا یہ ہے کہ میں اس کے پاس ذخیرہ لے کر گیا صبح کو کہ بھائی میں نے تجھ سے کھیت لیا تھا، ذخیرہ تھوڑی لیا تھا، یہ ذخیرہ تیرا ہے. یہ مانتا نہیں، یہ کہتا ہے تیرا ہے، ہم پہ جھگڑا ہے اس بات کا، اس کو حل کراؤ. میں نے اس سے زمین خریدی ہے، جو میں نے نہیں خریدا وہ مجھے نہیں چاہیے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جب میں نے ایک دفعہ بیچ دیا تو سب کچھ بیچ دیا. یہ بات تو غلط ہے. تو جو باہر والا تھا اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. گاؤں والے نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہو، تم لوگ دنیا پہ مرتے ہو، تمہاری زمین کھیتی کیسے دیتی ہے؟ کہنے لگا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زمین کھیتی نہیں دیتی. تو تم کہہ رہے جھوٹ بولتے ہو کھیتی پھر بھی دیتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر کہنے لگا ہو میں سمجھ گیا، تمہارے علاقے میں کتے بلیاں ہیں کیا؟ کہنے لگا ہاں ہیں. کہنے لگا بس صحیح ہے، کھیتی ان کے لیے ہے، تم لوگ تو یوں ہی کھا رہے ہو. خدا جھوٹوں کو کھیتی نہیں دیتا، تم لوگ یوں ہی پل رہے ہو. یہ بات سننے میں بہت عجیب ہے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی ایک عارف نے کہا بھی ہے. پریکٹیکلی مشہد میں ایک دفعہ قحط آیا. ایک دفعہ میں مشہد گیا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جن کا تھوڑا بہت ان عرفا کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلق واسطہ بنتا تھا. تو انہوں نے ایک دو واقعات سنائے، اس میں یہ واقعہ تھا. اور جن صاحب کا یہ واقعہ ہے وہ بڑے مشہور تھے مشہد کے عرفا میں، انتقال بھی ہو چکا، پتہ نہیں کب ان کا انتقال ہوا، اور بہت بہادر آدمی تھے، بہت شجاع آدمی. ایک دفعہ سعودی عرب گئے حج کے موقع پر، تو سعودیوں نے اس وقت کہا کہ ہم دعائے کمیل نہیں پڑھنے دیں گے. تو جو جنت البقیع پہ دعائے کمیل ہوتی ہے نا حج کے دنوں میں، تو انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے. تو جو حج کا کاروان گیا تھا رہبر معظم کے دفتر کی طرف سے، اس نے کہا کہ نہیں ہم سعودیوں سے جھگڑا نہیں کریں گے، یہ نہیں پڑھنے دے رہے کوئی بات نہیں لیکن ہم جھگڑا نہیں کریں گے. تو کہنے گے ہم لوگ کچھ لوگ تھے، جو بندہ سنا رہا تھا مجھے وہ کہنے لگا ہم لوگ کچھ لوگ تھے، ہمارا دل نہیں مانا. ہم نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہاں دعائے کمیل پڑھیں گے. تو اب کہنے کا مشکل یہ تھی کہ ہمارا آفس کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا.
اب اگر ہم پھنس گئے تو یہ آفس ہمیں نہیں چھڑائے گا، ہم سعودیہ میں سڑیں گے۔ تو کہنے لگا ہم میں سے 2-3 نے کہا کہ سڑنے دو، کوئی بات نہیں، ہم دعائے کمیل پڑھ کے جائیں گے۔ جہنم میں گئے ان کا بھی، ٹھیک ہے ہمیں ڈالیں قید خانے میں، ہم تو ویسے بھی ایران عراق کی جنگ میں بھی تو گئے تھے، وہاں پہ بھی تو قیدی بن سکتے تھے، ان منحوسوں کی قید میں بیٹھ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو کہنے کہ اب ہم نے سوچ لیا 2-3 بندوں نے کہ ہم نے دعائے کمیل پڑھنی ہے۔ اب مسئلہ ہی تھا کوئی مولوی تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دعائے کمیل پڑھے کون، جو پڑھتا اس کو سعودیوں نے اٹھا کے لے جانا تھا۔ کہنے کہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کس کی جان خطرے میں ڈالیں کہ مثلا یہ ہونے والا ہے۔ تو کہنے وہ کہیں وہ عارف نظر آئے، ان کو بٹھایا، اچھی طرح سمجھایا کہ حاجی آغا یہ مصیبت ہے، دعائے کمیل پڑھنی ہے اور سیدھا جیل جانا ہے۔ رہبر کا آفس بھی ساتھ نہیں دے گا، اس کو بعثہ کہتے ہیں، کبھی ایسا بھی ساتھ نہیں دے گا، اندر بیٹھنا پڑے گا، شاید 10 سال 15 سال، شاید ساری زندگی لگ جائے، بہت ماریں گے یہ لوگ، وحشی ہیں یہ لوگ، بہت ماریں گے۔ کہ نہیں کوئی بات نہیں میں پڑھوں گا۔ تو کہنے کا حاجی آغا آپ سوچ لیں، یہ بہت برا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ایک ذرا سا ایک خیال کیجئے گا، ہم لوگ ایک تو ان کی حکم کے خلاف جا رہے ہیں، دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، آل سعود کو ٹچ نہیں کیجیے گا، ان کو کچھ مت کہیے گا، اور کوئی لان تان کچھ نہیں کروائیے گا، ایسے ہی سادہ سادہ دعائے کمیل پڑھنی ہے۔ کہیں گے تم پرواہ نہیں کرو، مجھے سب معلوم ہے، تم پرواہ نہیں کرو۔ یہ دعائے کمیل پڑھنے بیٹھے، حاجی آغا نے شروع کیا، اے اللہ تیرے بندے یہاں کھڑے ہیں، تجھ سے ایک بات کہنے ہیں، خدایا آل سعود کو لعن کر دے۔ کہ جو تیسرے جملے میں چوتھے جملے انہوں نے لعن شروع کیا آل سعود کو، ہر 2-3 منٹ کے بعد اے خدا ان منحوسوں کو لعن کر۔ کہنے کہ بندے خدا ہم سوچے تھے اب بلا آئی، ب بلا آئی، انہوں نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا سب کو ہمیں۔ کہنے کچھ نہیں ہوا، آل سعود نہیں آئے، اور آخر وقت تک کہنے دعائے کمیل ختم ہوئی، کسی نے ان کو اٹھایا، اپنے کندھے سے پکڑا، اٹھا کے جلدی سے باہر لے گیا کہ نہیں اب یہ تو آفت آنے والی۔ کہنے وہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم لوگ حیران تھے کہ یار کیا ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہنے کے بعد میں بہت ڈانٹ پڑی کہ تم نے کیوں یہ کیا، سب کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں، یہ تھا وہ تھا۔ کہنے ہم حاجی آغا کی طاقت کو اس دن پہچان گئے، یہ بندے خدا میں کچھ جان ہے۔ تو مشہد میں ایک دفعہ قحط آیا تو لوگ ان کے پاس گئے، پہلے جا چکے تھے، نماز استسقاء بھی پڑھ چکے تھے، تو وہ بارش نہیں برسی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر تم کو بارش چاہیے نا، اس بندے خدا سے کہو یہ نماز استسقاء پڑھائے تو بارش آ جائے گی، بہت پہنچا ہوا آدمی۔ تو ان کے پاس آ گئے، ان کے پاس آئے تو ان کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نیمے دیوانہ ہے، ان کے ساتھ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، بعض اوقات عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ 1-2 چیزیں انہوں نے عجیب غریب بھی بتائیں، میں نہیں بتا رہا، کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو سناؤں گا تو آپ بعد میں میرے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں کیوں سنائی۔ تو ان کے لیے مشہور تھا، تو لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب جب پیاس سے بھوک سے مر ہی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس آدمی کے ہاتھوں مریں، اللہ مالک ہے، چلو۔ تو گئے ان کے پاس، تو انہوں نے وہی کہا، کہنے کہ دیکھو تم مجھے لے کے تو جا رہے ہو، لیکن پھر جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ تو لوگ تو پہلے ہی تیار تھے کہ ہاں یہ اس کا پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن کہا ٹھیک ہے ہم تیار۔ کہا ٹھیک ہے سب کو لے چلو۔ کہا کیا مطلب کتنے مرد؟ کہنے کا نہیں، مرد عورت بچے سب کو لے چلو۔ کہا بچے کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کہنے کا تم نے کہا نہیں تھا جو میں کہوں گا وہ کرو۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، بچوں کو بھی لے گئے، عورتوں کو بھی لے گئے، سب کو علیحدہ علیحدہ کیا، ایک جگہ مردوں کو کھڑا کیا، ایک جگہ خواتین کو کھڑا کیا۔ اس کے بعد کہنے کہ جتنے بچے خواتین کے ساتھ ہیں وہ سب تیسری جگہ پہ بیٹھیں گے۔ بھائی بچے نہیں بیٹھیں گے، یہ پاگل ہیں، یہ تو چلانا شروع کر دیں گے، جو گودوں میں ان کو بھی ہٹاؤ۔ کہ یہ تو بچے چلائیں گے، کہاں چلانے دو، پیچھے پھینکو۔ سب بچوں کو پیچھے کر دیا، کہنے کہ بچے گودوں سے اترے، ان چلانا شروع کر دیا۔ اب ادھر مائیں چلا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے، نماز پڑھنے آئے تھے، یہ تو ہمارے بچوں کو مار دے گا اس طرح پیاسا۔ تو ان سے کہا کہ حاجی آغا خدا کے نام پہ رحم کریے، یہ کم از کم عورتوں کو بچوں کی گودوں سے تو نہ نکالیں۔ کہنے کہ نہیں تم نے کہا تھا جو میں کہوں گا وہ ہوگا، کرنا پڑے گا۔ کہنے کہ اب ایک عجیب منظر آ گیا، صحرا میں کھڑے ہیں، عورتیں یہاں ایک طرف، مرد ایک طرف، بچے ادھر، بچے چلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ کہنے کہ جو ذکر روایت میں 100 دفعہ لکھا ہوتا تھا وہ 1000 دفعہ پڑھتے تھے۔ پڑھا کے مار دیا، پڑھا کے مار دیا، اور سب کی حالت خراب ہونے لگی۔ سب کو لگا جیسے بارش سے پہلے ہی ہم ویسے ہی مر جائیں گے۔ تو آخر میں ان سے کہا دعا کریں، تو انہوں نے دعا کی، اور جو دعا کی تو پھر بارش ہو گئی۔ لیکن دعا کیا کی؟ کہا اے خدایا یہ سب میرے ساتھ آئیں، یہ سب پانی کے لیے آئیں یہاں تک،
ہرگز ان کو پانی مت دینا۔ میں ان سب کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پکے درجے کے مکار ہیں، یہ بڑے جھوٹے ہیں، ان کے اندر کوئی دین نہیں ہے، یہ تیرے نافرمان بندے ہیں، ان کو پانی مت دے، ان کو پیاسا مار دے یہاں پہ۔ اب لوگ پیچھے الہی آمین کیا بولتے بیچارے ہاتھ پھیلائے کھڑے، الہی آمین بھی نہیں کہہ پا رہے کہ بھئی کیا بول رہے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد کہنے کہ خدایا ساری غلطیاں ان کی ہیں، سارے گناہ ان کے ہیں، لیکن اس شہر میں کچھ کتے بھی ہیں۔ انہوں نے جملہ استعمال کیا خارش زدہ کتے بھی ہیں، یعنی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، کچھ بلیاں بھی ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ خدا میں گواہی دے رہا ہوں ان کے لیے پانی مت برسا، ان کتوں کے لیے برسا دے، ان بلیوں کے لیے برسا دے، وہ بھی مر رہے ہیں۔ بارش ہو گئی۔ ابھی ہم لوگ، میرے جیسے لوگ مگن ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں فصلیں اگ رہی ہیں، کام چل رہے ہیں، تھوڑی بہت اکانومی کے اندر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب صحیح ہے۔ باقی صحیح ہوتا تو حجت یہاں پہ ہوتے، سب صحیح ہوتا تو ہم غیبت میں کیوں ہوتے؟ سب صحیح نہیں ہے، سب بہت خراب ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم لوگ چھپا رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہم لوگ بتا نہیں رہے ایک دوسرے کو، ہم سب کو معلوم ہے ہم خراب کر رہے ہیں، سچائی نہیں ہے ہمارے اندر۔ کسی کو تھوڑا سا ایک کام دے کے دیکھ لو، پھر دیکھو سچائی ہے یا نہیں ہے سچائی، امانت داری نہیں ہے ہمارے اندر۔ اس وجہ سے ہماری زندگیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کے بعد توقع ہمیں کیا ہے؟ مرتے ہی جنت النعیم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیسے داخل ہوں گے؟ ام حسبتم